السلام علیکم میرے یوٹیوب کی فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج جمعرات ہے، بڑی مراد ہے، بہت اچھا دن ہے آج۔ اور آپ کو پتہ ہے گلی میں کبھی کچھ بیچنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی مانگنے آ جاتے ہیں لاؤڈ اسپیکر لے کر۔ یتیم کے نام پہ لوگ لے جاتے ہیں، پتہ نہیں حقدار کو حقدار ملتا کہ نہیں ملتا۔ لوگوں نے یہ پیشہ بنایا ہوا پاکستان میں، یہ چیزیں پتہ نہیں کب ختم ہوگی۔ خدا را کوئی تو ایسا حکومت ہو جو ان بیکاریوں کو، جو یہ نوکری کے ان کے لیے یہ جاب ہے، یہ پتہ نہیں کیا۔ دیکھو ابھی آپ لاؤڈ اسپیکر میں آئے دن دکان آپ چلے جاؤ تو بیکاری آپ کو پکڑ لیتے ہیں، روڈ پہ چلے جاؤ تو بیکاری پکڑ لیتے ہیں، سبزی کی دکان میں جاؤ تو بیکاری پکڑتے ہیں۔ آپ تنگ آ جاتے ہیں۔ اور گھر میں ہم نے غلق رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، اور ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگوں کی مدد کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو بیکاری ہے یہ جو ہے نا غریبوں کا حق مار دیتے ہیں۔ اب لوگوں نے پیشہ بنایا۔ اب یہ دیکھو، یہ بندہ گاڑی میں آ کے یتیموں کے نام پہ کپڑے، راشن، کھانے لے جاتا ہے، اور آگے ہم سنتے ہیں یتیموں کو کھانا نہیں ملتا ہے اور ان کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملتی ہے۔ مدرسوں میں ہم دیکھتے ہیں یہ مدرسوں کے نام پہ لے جاتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آگے اللہ قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے۔ دیکھو آپ، باقاعدہ گاڑی انہوں نے بک کیا ہوتا ہے، پیچھے کپڑے ڈالتے، سنا یہ کپڑے یہ لوگ لے جا کے بیچتے ہیں، کچھ پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ ہم تو جب دیتے ہیں ہم تو بولتے ہیں اللہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے نام پہ دے رہے ہیں اللہ۔ اب جو بیچارہ سچ بھی آ کے بھیک مانگتا ہے نا، ہم لوگوں کو دل نہیں کرتا ہے ان کو دینے کو، کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حقیقت میں بھی لوگ آ کے ہوتے ہیں ایسے لوگ، مگر اب ہم لوگوں نا اتنے فراڈی لوگ مل گئے نا، اب ہمیں یقین نہیں آتا ہے۔ کیا کریں؟ ہمارے پاکستان میں یہ کب ختم ہوگا؟ کسی ملک میں نہیں ہے یہ، انڈیا اور پاکستان میں یہ چیزیں بہت ہیں۔ ایران آپ چلے جاؤ، آپ کو آسانی سے کوئی فقیر نہیں۔ میں افغانستان گئی ہوں، افغانستان میں مجھے ایسا کوئی نہیں ملا اتنا فقیر جتنا ادھر میں دیکھ رہی ہوں۔ اور لوگ کہتے ہیں افغانی لوگ غریب ہے، افغانی لوگ یہ، میں نے وہاں اتنا فقیر نہیں دیکھا۔ سچ بات ہے، میں وہاں ہفتہ 2 ہفتہ رہ کر آئی ہوں، کابل میں رہ کر آئی ہوں، قندھار میں رہ کر آئی ہوں، میں نے وہاں کوئی ایسا نہیں دیکھا۔ یہاں کیوں ایسا ہے پاکستان میں؟ وہ کون سی حکومت ہے جو کہتے ہیں ہم نئی تب پاکستان بنائیں گے؟ بھائی سب سے پہلے تو تم یہ فقاری بیکاریوں کو پکڑو۔ ایران میں ہر چیز کا الگ ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے، یتیم کا الگ ڈبہ ہے، لڑکیوں کا جہیز شادیوں کا الگ ہے، بیوہ کا الگ ہے، جو بہت معذور لوگ ہیں ان کا الگ ڈبہ ہے، وہ حکومت دیتی، بس آپ نے ان ڈبوں میں ڈالنا ہے۔ یہاں پہ تو باہر نکلنا ایک عذاب ہے، عذاب۔ وہاں پہ ٹریفک جام میں کھڑے ہو جاؤ تھوڑی دیر، ہائے کیا کیا لوگ آ جاتے ہیں کہ بس مت پوچھو، آپ مت پوچھو۔ وہ کہتے ہیں وہ پیشاور لوگ ہیں، ان کا یہ دھندا ہے، ان کو نوکری، ان کو نا جیسے پیسوں میں نا تنخواہ میں رکھتا ہے۔ آگے تو آپ لوگ خود سمجھدار ہو، کوئی کہتا ہے ان کو دینا جائز نہیں ہے، اب کیا کریں، ایسے پیچھے چمٹ جاتے ہیں۔ سبزی کی دکان جو تو باجی سبزی دلا دو، گوشت کی دکان میں جا باجی گوشت دلا دو، پیچھے پیچھے کوئی کاپی لے کے آ رہا ہے، کوئی تولیہ لے کے آ رہا ہے۔ ایک عورت اس دن، آپ یقین کرو، میں برگر لے رہی تھی، برگر کی دکان میں اچھے خاصی وہ عورت، اس نے نقاب پہنا ہوا اور اس کے کپڑے بھی بالکل A1، اور بچے کو وہ اس میں جو جانتے نہیں ہم لوگ جھولے میں جو لٹا کے لے جاتے ہیں، اس میں بچے کو لٹایا ہوا ہے اور بھیک مانگ رہی ہے، دکان والوں کو کہہ رہی مجھے یہ دلاؤ، مجھے کہہ رہی برگر دلاؤ۔ اور ایک لڑکی میں نے دیکھا تھا، ایک دفعہ میں وہاں گوشت لینے جا رہی تھی، اس نے بالکل ہلکے ہلکے میک اپ کیے ہوئے تھے اور کہہ رہی میرا باپ بیمار ہے ہسپتال میں، میری مدد کرو۔ میں نے کہا میک اپ تو تم نے ایسا کیا ہوا کہ تم ولیمے میں جا رہی ہو؟ ایسے شرمندہ ہو کہ ادھر کو چلی گئی۔ ان کو مزے آ گئے نا، بیٹھے بیٹھے یہ اتنا کما لیتے۔ حکومت کو چاہیے سب سے پہلے ان کو یہ چیزیں ہٹائے۔ پاکستان میں یہ چیزیں بہت ہیں، بہت تنگ آ جاتے، قسم سے باہر نکلنا نا عذاب ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نہائی ہوں، میں نے آئلنگ کی تھی رات کو، میں نے خوب تیز آئلنگ کری، اچھی مجھے نیند آئی ہے، خوب اچھی طرح سوئی ہوں، پھر صبح نماز کے لیے اٹھی ہوں، اس کے بعد ناشتہ بنایا، ناشتہ بنانے کے بعد پھر میں سوئی ہوں۔ آپ لوگ نے اتنے مجھے پیارے پیارے کمنٹس کیے ہیں، اتنے اچھے اچھے کمنٹس کیے۔ ہما نے بھی پھر کیا ہے کمنٹس، اللہ باجی آپ نے ہمیں زیارت کرا دی عبداللہ شاہ غازی کی، سب نے کہا ہے باجی میرے لیے دعا کریں،
امام شاہ نے کہا ہے اور بہت سے لوگ، سب کے نام، عباس علی نے کہا ہے، سب نے، لالا علی نے، سب میں، افشین نے، سب نے کہا ہے، سب، میں جب گئی ہوں تو میں نے سب کے لیے دعا کی، ایسے تھوڑی ہو کہ میں صرف اپنے لیے دعا کر کے آئی ہوں، پہلے دوسروں کے لیے کرو پھر اپنے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور وہاں بس ذرا یہ کہ بال بکھر گئے تھے، وہ کیمرے میں لائٹنگ اتنی نہیں ہے، خاص اتنا نہیں آیا ہے، بس وہ بنانے بھی نہیں دے رہے تھے، پتہ ہے آپ کو، بھگا رہے تھے، کہہ رہے نہیں بناؤ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے۔ وہ تو میرے ساتھ جو تھی نا اس نے پھر بھی ذرا شارٹ کٹ بنایا ہے، وہ بنانے نہیں دے رہے تھے، کہہ رہے نہیں بناؤ۔ اسی طرح یہ جو چیزپ ہے اور امتیاز وغیرہ یہاں پہ بھی بنانے نہیں دیتے ہیں، 2-3 ایسے مال ہیں نا جہاں پہ بنانے نہیں دیتے ہیں۔ تو دیکھو ابھی کوشش تو ہم کریں۔ آج میں نے پھر یہی اپنا ڈریس دوبارہ پہنا ہے برون والا، میں نے کہا اس سے نا ذرا یہ موسم اچھا ہے تو یہ پہن لوں، اور ابھی بال میرے سوکھیں گے تھوڑا تو پھر میں جاؤں گی، مجھے کام ہے نا امبالہ کی طرف تھوڑا، پھر جا کر میں آتی ہوں۔ اور رات کو، کل تو میں نے کڑی بنایا تھا، آج بھی وہی کڑی چلے گا۔ بہت مزے کی ہوئی تھی کڑی، میں نے پڑوس کو بھی دی تھی، انہوں نے بھی بڑی تعریف کی کہ بہت مزے کی کڑی بنی ہے۔ ابھی بھی رکھا ہوا ہے، رات کو بھی ہم چلائیں گے۔ ابھی میں نے دیکھو تھوڑا آئی شیڈ وہ لگایا ہے، آئی لین، وہ مسکارا بھی میرا سوکھ گیا ہے، میرے بہت چیزیں ابھی ختم ہو گئے، مجھے جانا ہے لینے، جاؤں گی لینے کے لیے۔ میں بازار اس لیے نہیں جاتی ہوں نا، پھر میرے سے بہت خرچہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی میں نے گھر کی سیٹنگ کرنی ہے تو میں ذرا نا پیسے بچاتی ہوں۔ دیکھو نا اب گھر کے سارے، یہ ماسی نے نا ہماری پوچا لگا لگا کے دیکھو کیسے اس کو پھاڑ دیا ہے، یہ دیکھو مانو بھی آ رہی ہے، دیکھو چوروں کی طرح مانو دروازے سے دیکھ رہی ہے، دیکھو مانو آ گئی، مانو دھوپ لے رہی ہے، وٹامن لے رہی ہو مانو، یہ دیکھو مانو کیسے آ گئی ہے میری مانو، میری پیاری سی مانو، میری پیاری مانو آ گئی، یہ میری مانو پیاری سی، دیکھو مانو کو شب نے ہائی کیا، یہ دیکھو مانو دیکھو نا، یہ دیکھو شب آپ کو پیار کر رہے ہیں مانو کو۔ آج کل مانو بہت لاڈو کر رہی ہے، دیکھو یہ دیکھو مانو اتنی لاڈو کر رہی ہے، آج کل مانو میرے ساتھ بہت لاڈو کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھاتی ہوں، تھوڑا اپنا لک دکھاؤں، یہی ڈریس دوبارہ پہنا ہے، یہ دیکھیں، یہ ابھی چلے گا نا، میں نے کہا چلو پہن لیتے ہیں، اچھا بھی ہے، اور یہ مجھے نا بہت پیارا لگا، سب ڈریسوں میں سے مجھے یہ ڈریس بہت پروقار لگا ہے، بہت اچھا لگا ہے۔ ابھی میرے بال نا گیلے ہیں، زیادہ سوکھے نہیں ہیں، کلر تو میں نے اس دن کیا تھا، کسی نے میرے کلر کا پوچھا تھا، یہ کینیوں والا ہے شاید، میں بتاؤں گی آپ لوگ، اس کمرے میں رکھا ہوا ہے ڈبہ، اماں تو لیٹی ہوئی ہے، اماں کا تو آج کل آپ کو پتہ ہے موڈ بڑا خراب رہتا ہے، نہ مووی نہ بلاگ میں آتی ہے زیادہ، بس غصے میں رہتی ہے، کہیں جانے کو بولو تو جاتی نہیں ہے ہم لوگ کے ساتھ، میں کہتی ہوں چلو امی کا بھی تفریح ہو جائے گا، نہیں جاتی ہے، نہیں میں نے نہیں جانا ہے، دیکھا۔ اور پان کھلا دو، آج کل امی کو نا پان کا اتنا لت لگا ہوا ہے، آدھی رات کو بھی اٹھ کے بیٹھے گی، بولے گی مجھے پان کھلاؤ، میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، بھوکے پیٹ پہ تم پان کھاؤ گی، کہہ رہی مجھے پان کھلاؤ، میرا دل چاہ رہا پان کھانے کو، بتاؤ اب میں کیا کروں اماں کا، اماں نے نا بچہ بن گئی ہے، نہیں سنتی ہے میری بات، تو ماسی تو ابھی کام کر کے چلی گئی، اور الٹا سیدھا دیوالوں میں نے کہا تھوڑا وہ ہے، جالے تو نہیں ہوتی، میں خود ہر تیسرے دن صاف کرتی ہوں، میں نے کہا صاف کر لو، تو کہہ رہی باجی آپ نے کلر کرانا ہے، میں نے کہا کلر کراؤں بھی تو صفائی تو ضروری ہے، اب میں سوچوں اس کمرے میں وہ جو سینری وغیرہ نہیں ہوتا ہے وہ لگاؤں، وال پیپر وغیرہ، اور دیکھو کیا ہوتا ہے، ابھی میں نے ارادہ تو کیا ہوا ہے، اور ان 2 کمروں میں تو، اس میں تو خیر ایک میں تو کلر نہیں کراؤں گی، ابھی وہ بہت صاف ہے، پلنگ والا کمرہ جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا اے سی والا کمرہ، اس کو کراؤں گی، وہ بہت گندا ہو رہا ہے، تو ابھی بہت کچھ سوچ رکھا ہے، آہستہ دیکھو، تو اس لیے نا میں بازار نہیں جاتی ہوں، میں کہتی ہوں بازار جاؤں گی تو میرے تو خرچے ہو جائیں گے پیسے، وہ بیلنس خراب ہو جائے گا، اس لیے نہیں جاتی ہوں میں، تو جاؤں گی، ابھی میں نے کلبیں نہیں ہیں میرے پاس، جوتے لینے ہیں 3-4 جوتے، 5-6 جوتے لینا ہے، ایسے جوتے ہیں جو عام روٹین کے نہیں ہیں، جو جوتے ہیں نا وہ پھر آپ شادی بیاہوں میں پہن سکتے ہو۔ ابھی میں نے ایبرو بنانا ہے، بہت کام ہے 13 رجب کی خاطر، یہ دیکھو
ابھی بنانی ابھی ایسی ہے، بس ایسی منہ دھو کے بس نماز پڑھ کے میں ابھی بیٹھی ہوں. اور آپ لوگ مجھے اتنا لائک شیئر کر رہے ہیں، اتنا کمنٹس کر رہے ہیں، اتنا مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا سپورٹ کا بہت بہت شکریہ. جتنا بھی میں آپ لوگوں کو تھینکس بولوں، جتنا بھی میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کروں کم ہے. آپ لوگ اتنا میرا ساتھ دے رہے ہیں. تو میں نے کہا چلو پھر تھوڑی دیر میں ابھی نکلوں گی، تھوڑے بال میرے سوکھ جائے نا، پھر نکلتی ہوں میں، پھر آپ لوگ سے بات کروں گی، پھر ہم ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر میں. اب میں آ گئی ہوں سودا لے کے. بالوں کا حشر دیکھے، راستے میں میرا چشمہ بھی شیشہ ٹوٹ گیا. پھر پہلے میں اتری چکی کی دکان میں، آٹا لیا، آٹا، باقی یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں، سبزی وبزی تھوڑا. میں نے کہا اگر کل پرسوں تک اسپیگٹی بناؤں. ابھی تو فی الحال چپاتی لے کر آئی تندور سے. پھر پرندوں کا کھانا، مانوں کا کھانا، مانوں کا ٹوفی بھی لائی ہوں اس دفعہ، اور کینو مل رہا تھا. یہ آٹا، ایوا تیل اور صرف پخانا وخانا دھونے کے لیے. چکی میں یہ ماچس بہت اچھی ہے، چکی کی اچھی والی ہوتی ہے. یہ اس کے خاطر میں گئی تھی. اور ابھی کسی نے بتایا، ایک عورت بتا رہی تھی کہ چکی میں وہ ایک چاول ہے پرانا، کہہ رہے 130 روپے کلو ہے، مغمی تر خوب مزدار چاول. ابھی وہ کسی دن جا کے لاؤں گی. پھر یہ بڑا والا لائی ہوں، یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. ابھی یہ چیزیں لائی ہوں، ابھی آدھا یہ لائی ہوں سارا. میں نے کہا چلو آ کے اتری ہوں. ابھی میں نے کڑھی گرم پہ رکھا ہے. میرے تو ایسے قسمت نہیں ہے کہ کوئی مجھے گرم کر کے کھلائے. کڑھی میں نے گرم پہ رکھا ہے. روٹی تندور سے لائی ہوں، ایک نان بھی پڑا ہوا ہے رات کا، پھر میں کھاؤں گی. ابھی کنگھی بھی نہیں کیا ہے میں نے، آپ کو پتہ ہے. مانو آ جاؤ، آپ کے لیے ٹافی لائی ہوں. کنگھی میں نے نہیں کی ہے، ابھی میں کنگھی کروں گی. نماز میں پڑھ کے گئی تھی. پھر میں نے کہا چلو آپ لوگ کو، راستوں کے تو میں لے کے نہیں گئی. اوپر سے چشمے کا شیشہ ٹوٹ گیا تو مجھے دھندلا دھندلا نظر آنے لگا. پھر وہ چشمہ بنانے میں نے کہا چلو ابھی جب نکلی ہوں تو چشمہ بھی بنا لوں. پھر اس کو شیشہ بنوایا، اس نے کہا اس کو تھوڑا سوکھنے دو، ابھی نہیں پہننا. پھر وہ ابھی لگا کے ایلفی لگا کر آئی ہوں. پھر ابھی آئی ہوں، مجھے بھوک بہت سخت لگ رہی ہے. ابھی کڑھی گرم پہ رکھا ہے. وہ اوون نہیں لیا ہوا ہے میں نے، کاش میں اوون جلدی لے لیتی. وہ کچن نہیں بنا نا، اس لیے میں نے اوون نہیں لیا. اوون لینا پڑے گا مجھے، اس میں کھانا جلدی گرم ہو جاتا ہے. بھوک بہت سخت لگ رہی ہے. کنگھی میں نے کی نہیں، ایسے نکل پڑی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو میں نے کہا چلو پھر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں، اپنا سودا شیئر کروں آپ لوگ کے ساتھ. جوڑا تو میں یہی پہن کر گئی تھی، بہت پیارا جوڑا ہے میرا یہ. اس کا دوپٹہ بھی بہت آفت ہے مجھے. دوپٹہ اس کا سب سے اچھا تو مجھے اس کا دوپٹہ لگتا ہے. یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے. تو اس دن میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھا. رپیٹ میں اس لیے پہن رہی ہوں کہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں شاید میں کسی سے مانگ کے یا کسی سے لے کر آتی ہوں. کچھ لوگ جو جیلس حسدی ہے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں بناتی ہوں کہ نہیں بناتی ہوں. تو اس لیے میں رپیٹ میں سارے کپڑے پہنوں گی. اور میرا ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں، میرا تو کپڑے سیل بھی ہو جاتے ہیں، تو ایک دو دفعہ پہن کے میں سیل بھی کر دیتی ہوں. اگر کسی نے لینا ہو تو سیل کر دیتی ہوں. پھر وہ باہر ملک میں بیچتی ہوں. وہ میں کینیڈا کسی کے ہاتھ. اب مجھے وہ میری ہماری جاننے والی ہے نا، اس نے بولا ہے. تو وہاں تو کہتے ہیں ایسے گھسے ہوئے کپڑے بک جاتے ہیں. میرا تو بالکل نیو جوڑے ہوتے ہیں. پھر میں ان پیسوں کا اور جوڑے بناتی ہوں نئے نئے. اماں یہاں بیٹھی ہوئی ہے. اماں ذرا سلام دعا تو کر لو. ہاں وعلیکم السلام. کیا دے رہے؟ السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہے، میرے بچے سارا سب ٹھیک ٹھاک ہے. آپ لوگ میں خیریت سے ہو؟ اماں کا دل نہیں ہے. اور پھر میں کچھ بھی لے کر نہیں آئی وہاں سے. جب میں وہاں سے لاتی ہوں نا، ہزار نخرے، اس میں وہ تھا، اس میں وہ تھا، پھر وہ مجھے کسی اور کو دینا پڑتا ہے. اس لیے میں ابھی کچھ بھی لے کر نہیں آئی ہوں کھانے کا. وہی کڑی ہے، وہی کھائیں گے. لانے کا عزت راس نہیں آتا کسی کو بھی. اور باقی گھر کا ضروری سودا لائی ہوں. سویا ہوا ہے کئی دوا. بلی جو ہے نا، اس کو ابھی جمعہ میں آگ لگا ہوا ہے، دے کے آلا کے گئی تھی. مانو کے لیے ٹافی لائی ہوں. ابھی تھوڑی دیر میں مانو کو ٹافی دوں گی. تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگ سے کر لوں بات. کافی ٹائم ہو گیا،
4:15 میں پہنچی ہوں. وہ جہاں گئی تھی نا ادھر بہت رش تھا, اور پھر سودا وودا لے کر گئی تھی. مانو میری گڈو بھی آ گئی, میری پیاری سی گڈو. آپ لوگ میری گڈو کو دیکھ رہے ہو, میری پیاری سی گڈو. یہ دیکھو, آپ نے بلی خریدنی ہے, لو بھائی بلی خرید لو. اب یہ بہت شریف بلی ہو گئی ہے میری مانو, یہ میری کھوائی مانو, نلبو مانو. ابھی اس کو پتہ ہے میرے لیے ٹافی آیا ہے, مانو کو ٹافی کھلاؤں گی میں اپنی گڈی کو. چلو, مانو سے زیادہ تھوڑی, اس کی ٹافی پتہ ہے کتنے کی ہے؟ 450 کی. وہ مجھے کہہ رہا ہے ٹافی والا, آپ اپنی بلی کو اتنا مہنگا ٹافی کھلاتی ہو. میں نے بولا جب پالا ہے نا تو اپنے بچوں کو ہم نہیں کھلاتے ہیں ٹافی. کیا ہو گیا اگر اس کو ٹافی کھلا دیا تو دعائیں دے گی. پرندے کے لیے بھی کھانا لائی ہوں, اپنے مانو کے لیے ٹافی لائی ہوں. مانو ٹافی کھائے گی اور دعائیں دے گی, ہمارے روزی میں برکت آئے گا. بے زبان کو کھلانا بہت ثواب ہے. جس گھر میں جانور اور پرندے کھاتے ہیں نا, ان کا بندوبست جو ہے نا اللہ خود کرتا ہے. کہتا ہے وہ مخلوق, اس نے میرے مخلوق کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے, میں اس کے لیے کروں گا. چلو, آپ لوگ سے بہت سی باتیں ہو گئی پیاری پیاری سے. آج میں نے یہ چھوٹا سا بلاگ بنایا ہے. ابھی اس کو تھوڑا ایڈٹ کر کے پھر میں آپ لوگوں کو پبلش کر لوں گی. اچھا بھائی, خدا حافظ میرے پیارو پیارو, میرے پیارے پیارے شہزادی شہزادوں. خدا حافظ.